کہ ہم سب اکٹھے ہوں ایک نکاتی ایجنڈے پر کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو۔ ہم پاکستانیوں سے سننا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری رہبری کریں، ہمیں راستہ بتائیں اور ہم سب مل کر کلیکٹیو وزڈم سے ایک ایسا راستہ لیں جس میں ہم سب کی خیر ہو۔ آج عمران خان کو جو سزا ہوئی ہے یہ صرف عمران خان کی سزا آج پوری عدلیہ کے لیے اوپر جو ہے نا ایک کالا دبا ہے کہ ملک میں آئین کی بالادستی کی بات ہو اور سب مل کر یہ بات کریں۔ تو میں نے اس وقت ان سے اتفاق کیا تھا، لیکن اس وقت ہماری جماعت ابھی الیکشن کمیشن میں لسٹڈ نہیں تھی، اب وہ لسٹ ہو چکی ہے۔ تو آج پھر دعوت دی ہے جگدیش صاحب نے کہ ہم سب اکٹھے ہوں ایک نکاتی ایجنڈے پر کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو۔ ہمیں اس بات سے پورا اتفاق ہے، لیکن جماعت سے مشاورت کرنی پڑے گی۔ لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا، رول آف لا نہیں ہوگا، تو نہ سیاسی انتشار ختم ہو سکتا ہے، نہ معیشت بہتر ہو سکتی ہے، نہ ملک ترقی کر سکتا ہے، نہ عوام کو فلاح مل سکتی ہے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے جس سے کوئی پاکستانی انکار نہیں کر سکتا، کوئی سیاسی جماعت اسے انحراف نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے انشاءاللہ یہ کوشش ہم جماعت سے اپنی جماعت کے سامنے بھی رکھیں گے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہر سطح پر ملک کے اندر جو آئین کی بالادستی ہے اس کی بات کی جائے، اس کو یقینی بنایا جائے اور ملک کے اندر رول آف لا ہو۔ یہ ملک کو آگے بڑھانے کی بنیاد ہوگی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ ہر سیاسی سوچ رکھنے والی جماعت، ہر سیاسی سوچ رکھنے والا شخص اس سفر میں ضرور شامل ہوگا۔ جمعے کے دن ایک بری خبر، بہت بری خبر ہمیں ملی تھی کہ عمران خان کو 14 سال جیل دے دی گئی ہے۔ ابھی ایک نئی خبر آئی ہے، شاہد خاقان عباسی جیسے سیاسی جمہوری لوگ آئین کی جدوجہد کی اس تحریک میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، بلکہ ان کی خواہش بھی دنوں سے تھی کہ اس سلسلے میں ہمیں 1 مہینہ یا 3-4 ہفتے میں تمام پاکستان کے ان لوگوں کو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، کسی بھی طبقے سے ہو، کسی بھی عقیدے سے ہو، کسی بھی پارٹی سے ہو، جو پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی جمہور کی نظام، پاکستان کی آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، ان کا ایک اکٹھا ایک میٹنگ بلائی جائے۔ ممکن ہے، شاید مشورے سے ہم کریں گے 3-4 ہفتے میں 1-2-3 دن تک وکلاء، جرنلسٹ، تاجر، سیاست کو سمجھنے والے لوگ، ایون ریٹائر ججز اینڈ جنرلز، ہم ان کو دعوت دیں گے۔ ہم صرف ایک میزبان یہ آدمی ہوگا، ایک میزبان تحریک تحفظ آئین پاکستان والے ہوں گے، ہم صرف میزبان ہوں گے۔ ہم پاکستانیوں سے سننا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری رہبری کریں، ہمیں راستہ بتائیں اور ہم سب مل کر کلیکٹیو وزڈم سے ایک ایسا راستہ لیں جس میں ہم سب کی خیر ہو۔ بہت شکریہ جی، میں شاہد خاقان عباسی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے ہمیں پوری مہمان نوازی بھی کی ہے، اور جو ہماری آپس میں بات ہوئی ہے کہ ہمیں اس وقت ملک جس طرف جا رہا ہے اور جس وقت جو صورتحال ہے، اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے، رول آف لا کے لیے، ملک میں آزاد عدلیہ کے لیے، ملک میں سول سپریمیسی کے لیے، ملک میں ایک صحیح معنوں میں جمہور یعنی ڈیموکریسی کے لیے جدوجہد کی جائے، جس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے رول آف لا، آئین کی بالادستی۔ اس کے لیے آج ہم نے ایک انڈرسٹینڈنگ بنا لی ہے، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ 2-3 ہفتے میں تمام طبقات کے، اور خاص کر جو پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن سے تعلق رکھتی ہے، اس کو اکٹھا کی جائے اور ایک مشترکہ طور پر ایک عمل طے کی جائے، اور میمورنڈم بنایا جائے کہ ہم نے اس ملک کو کیسے لے کے جانا ہے، کیونکہ چیلنج روز پر روز بہت بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج عمران خان کو جو سزا ہوئی ہے یہ صرف عمران خان کی سزا آج پوری عدلیہ کے لیے اوپر جو ہے نا ایک کالا دبا ہے۔
یہ آج عدلیہ جو ہے نا جو سزا ہوئے پہلے سے منسٹر لگے ہوئے ہیں، ٹی وی اینکر لگے ہوئے ہیں، سزا کی باقاعدہ بتا رہے ہیں کہ 14 سال اور 7 سال پہلے سے بتایا جا رہا ہے، تو ایک سزا جو ہے نا آن ڈیمانڈ تھی، یعنی ایک ایگزیکٹو کے لیے جوڈیشری کو استعمال کیا جا رہا ہے، جوڈیشری کے اوپر بہت جو کمپرومائز ہو رہا ہے، اور اگر ملک اس طرح بڑھے گا تو یہ ایک بنانا ریپبلک ہے، اور ایک بنانا ریپبلک میں زندگی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ظلم کے نظام کو اور اس سسٹم کو جو اس وقت چیلنجز ہے، خاص کر امن و امان کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے، دیگر ہم سب کو جو ہے نا 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ اکٹھا ہونا ہوگا، رول آف لا، آئین کی بالادستی کے لیے، اور جب تک آئین کی بالادستی کے لیے پوری قوم متحد نہیں ہوگی یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ ہمیں احساس ہے اس بات کے جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بارڈر پہ ہو رہا ہے، ہمیں احساس ہے اس بات پہ کہ جس طرح ججوں کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور اس سے پیسے نہیں دی جا رہا ہے، ہمیں احساس ہے اس بات کے کہ جو نوجوانوں میں مایوسی پیدا جا رہی ہے۔ ہم اس وقت پہ زیادہ پولیٹیکل بات نہیں کرتے، آج کا جو فیصلہ ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کے خلاف جو ہے نا ہر حد تک جو بھی قانونی چارہ جوئی ہو اس کے اوپر بھرپور طور قانونی چارہ جوئی کریں گے، اور اگر ان کے ذریعے وہ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ عمران خان یا ہم اس کو کمپرومائز ہو جائیں گے، کمپرومائز انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے۔ ہمارا کمپرومائز صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہے کہ ملک میں آئین کی بالادستی ہو۔ تو انشاءاللہ ہماری اچھی بہت ڈسکشن ہوئی ہے، ہمارے ساتھ علامہ صاحب، ہمارے جو چیئرمین ہیں حامد رضا صاحب اور اچگی صاحب، ہم سب ایک ترکی کے طور پر آئے تھے، عمر ایوب صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں، تو بہت اچھی ڈسکشن ہوئی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے نا پرائم منسٹر رہے ہیں، ان کے ساتھ بہت اچھی ٹیم ہے، گورنر صاحب ہے، ان کی بہت بڑے خدمات ہیں، ایک بہت آنریبل آدمی ہیں۔ اس طرح مفتاح صاحب ہے، مفتاح صاحب جو ہے نا اکانومسٹ ہیں۔ تو ایک انشاءاللہ ملک کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ہم سب نے مل کے آواز اٹھانی ہے۔